أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فوسوس إليه الشيطان تو خیال ڈالا اس کی طرف شیطان نے قال یا آدم کہنے لگا اے آدم هل ادلک کیا میں تمہیں بتاؤں علی شجرۃ الخلد دائمی زندگی کے درخت کے بارے میں وملک لا یبلی اور ایسی بادشاہی کے بارے میں جو کبھی پرانی نہ ہو یہ بڑی حیرتناک بات ہے کہ ایسا عظیم انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اس کو علم عطا فرمایا، پھر پوری مخلوق سے اس کو سجدہ کروایا، پھر جنت کی ہر نعمت اس کے سپرد کی، اور ساتھ ہی تنبیہ بھی کر دی کہ اس درخت کے نزدیک نہ جانا ورنہ جنت سے نکال دیے جاؤ گے، لیکن پھر بھی ان کا شیطان کے وسوسے میں آ جانا یہ انسان کے لیے حیرت کا اور تعجب کا باعث ہے۔ لیکن اس کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں بیان فرما دیا ہے۔ فرمایا آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے آدم تم ہمارے باپ ہو اور تمہیں اللہ نے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا، مگر تم نے ہمیں بھی مصیبت میں ڈالا اور خود بھی مصیبت میں پڑ گئے۔ فرمایا کہ اے موسیٰ تم موسیٰ ہو، تمہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر تورات دی اور تمہارے ساتھ کلام کیا، کیا تم نے تورات میں نہیں پڑھا کہ میری پیدائش سے 40 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس طرح ہوگا کہ آدم وہ درخت کھائیں گے اور وہ دنیا میں چلے جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی تقدیر ہر حال میں غالب رہتی ہے، لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں کہ انسان گناہ کرے اور اسے تقدیر کے ذمہ لگا دے اور کہے جی ہمارا کیا قصور ہے، تقدیر میں ہی ایسا لکھا تھا۔ تو فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے جب ان سے غلطی ہوئی یا خطا ہوئی تو انہوں نے اس کو نہ تو تقدیر کے ذمہ لگایا اور نہ ہی اسے اللہ کے ذمہ لگایا، بلکہ اپنے قصور کا اعتراف کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کی اور درخواست کی کہ یا اللہ ہم سے بھول ہو گئی، اب ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور تو ہمیں معاف فرما۔ اس کے برعکس ابلیس نے اپنی غلطی کو اللہ کے ذمہ لگا دیا اور کہا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ تو یہ فرق ہے آدم میں اور ابلیس میں کہ ابلیس نے جب اپنا قصور ماننے سے انکار کیا تو ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا، لیکن آدم علیہ السلام نے جب اپنا قصور مانا اور اپنی خطا کو تسلیم کیا اور اللہ سے درخواست کی، معافی کی، تو ان کا مقام و مرتبہ پہلے سے بھی زیادہ بلند ہو گیا۔ تو گناہگار آدمی جب گناہ کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہے اور اللہ کے سامنے درخواست کرتا ہے تو اللہ پاک نہ صرف یہ کہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیتے ہیں اور وہ پہلے سے بھی زیادہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ تو کہنے لگا ایسا درخت بتاتا ہوں جس کے کھانے سے آپ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کبھی آپ کو موت نہیں آئے گی، اور ایسی بادشاہی جو کبھی جس کو زوال نہیں آئے گا، لا زوال بادشاہی اور دائمی زندگی اس درخت میں پوشیدہ ہے۔ اگر آپ اس کو کھا لیں تو پھر آپ کو یہ دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں گی۔ فَأَكَلَا مِنْهَا
दोनों ने उसमें से खा लिया। फबदत लहुमा सौआतुहुमा, तो जाहिर हो गई उन दोनों के लिए उनकी शर्मगाहें। वतफ़िक़ा यख़्सिफ़ान अलैहिमा, और उन्होंने चिपकाना शुरू कर दिए अपने जिस्मों पर। मिन वरक़िल जन्ना, जन्नत के पत्तों से। वअसा आदमु रब्बहू, और आदम ने अपने रब के हुक्म अदूली की। फगवा, तो वो भटक गए। फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा दोनों ने उस दरख्त में से कुछ खा लिया। तो कहीं तो अल्लाह ताला ने सिर्फ खाने का अमल आदम अलैहिस्सलाम से मंसूब किया है, और कहीं अम्मा जी और आदम अलैहिस्सलाम दोनों की तरफ मंसूब किया है। लेकिन ये कहना कि पहले अम्मा जी ने खाया और फिर आदम अलैहिस्सलाम को भी बरगलाया, ये महज इसराइलियात हैं और इसमें कोई हकीकत नहीं, बल्कि हकीकत ये है कि दोनों ने ही उस दरख्त में से खाया। तो जैसे ही खाया जन्नत का लिबास उतर गया, तो उन्होंने फौरन जन्नत के पत्तों से अपने जिस्म को ढांपना शुरू कर दिया। मालूम हुआ कि लिबास पहनना, अपने सतर को ढांपना, ये इंसान की फितरत में शामिल है। और वो लोग जो बेलिबास रहते हैं या नीम और यहाँ रहते हैं, उनकी फितरत मसख हो चुकी है। और फरमाया वासा आदम रब्बहू, यहाँ बड़ी एहतियात से पढ़ना चाहिए। अगर कोई आदमी आदमा पर ज़बर डाल दे और रब्बहू पर पेश डाल दे और कहे कि आसा आदम रब्बहू, तो यह माना बिल्कुल उलट हो जाएगा कि रब ने आदम की नाफरमानी की। इसलिए बहुत एहतियात से इसको पढ़ना चाहिए कि वासा आदम रब्बहू, कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुक्म को मलहूज़ न रखा और भूल गए और सीधे रास्ते से भटक गए, और वो रास्ता जो उनकी सरबुलंदी और तक़र्रुब इलाही का था, उससे वो भटक गए। सुम्मा इज्तबाहु रब्बुहू, फिर उनको चुन लिया उनके रब ने। फताबा अलैहि, तो उनकी तौबा कबूल फरमाई। वहदा, और हिदायत बख्शी। इज्तबा और हदा ये दोनों जहाँ भी इकट्ठे आए हैं, इससे मुराद नबुव्वत है। फरमाया वज्तबैनाहुम वहदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तकीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत के बारे में फरमाया कि उनको हमने चुन लिया और हिदायत अता फरमाई, यानी उनको नबुव्वत अता फरमाई। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि इज्तबाहु वहदाहु इला सिरातिम मुस्तकीम, अल्लाह ने उनको चुन लिया और सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमाई। यही माना यहाँ भी है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने तक़र्रुब के लिए चुन लिया और उनकी तौबा कबूल फरमाई और उनको नबुव्वत अता फरमाई। ज़मीन पर भेजने के बाद अल्लाह पाक ने नबुव्वत अता फरमा दी और कहा कि अब आप लोग अगर मेहनत करेंगे और मेरे हुक्मों पर चलेंगे तो वही अपना घर जो आपने छोड़ा था वो आपको दोबारा मिल सकता है। बल्कि अंबिया के लिए तो ये वादा है कि यकीनन उन्हें वो घर मिलेगा, और उनके उम्मतियों के लिए बड़ी गालिब उम्मीद है कि अगर वो पैगंबर के तरीके पर चलेंगे तो उनको भी उस घर में दोबारा दाखिल कर दिया जाएगा। क़ाल अहबिता मिन्हा जमीअन, अल्लाह ने फरमाया तुम दोनों इससे इकट्ठे उतर जाओ। बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव्व,
بعضكم لبعض عدو تمہارا بعض بعض کا دشمن ہے تمہارا بعض بعض کا دشمن ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى پھر اگر واقعی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے پھر اگر واقعی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ تو جو کوئی پوری طرح پیروی کرے گا میری ہدایت کی جو کوئی پوری طرح پیروی کرے گا میری ہدایت کی فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ مصیبت میں پڑے گا نہ وہ گمراہ ہوگا نہ مصیبت میں پڑے گا اہبتا تسنیہ کا صیغہ ہے امر کا کہ تم دونوں یعنی ابلیس بھی اور آدم بھی اب جاؤ زمین پر اور تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن رہے گی شیطان کی اولاد آدم کی اولاد کی دشمنی کرے گی اور تمہیں اے آدم کے بیٹو اے آدم کی اولاد تمہیں شیطان سے چوکنا رہنا ہے وہ تمہارا دشمن ہے اسے دشمن ہی سمجھنا اگر دوبارہ اس جنت میں آنا چاہتے ہو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ چونکہ نون تاکید کا ہے اس لیے اس کا معنی کیا گیا ہے کہ اگر واقعی تمہاری طرف میری طرف سے ہدایت آ جائے فَمَنِ اتَّبَعَ فَمَنْ تَبِعَ نہیں کہا بلکہ کہا فَمَنِ اتَّبَعَ یعنی باب افتعال سے یہ فعل لایا گیا جس میں کلام میں زور پیدا ہو جاتا ہے اور فرمایا کہ جو کوئی پوری طرح میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا دنیا میں اور نہ آخرت میں مصیبت میں پڑے گا مصنف ابن ابی شیبہ میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے کہ ضمن اللہ لمن قرأ القرآن اللہ یضل فی الدنیا ولا یشقى فی الآخرہ فرمایا اللہ نے ضمانت دے دی ہے اللہ نے ذمہ داری لے لی ہے کہ جو آدمی قرآن پڑھے گا اور اس پر عمل کرے گا وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا نہ آخرت میں کسی مشکل کا سامنا اسے کرنا پڑے گا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي اور جو کوئی میری یاد سے منہ موڑے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا تو اس کے لیے تنگ گزران ہوگی وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى اور اٹھائیں گے ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے فرمایا قرآن سے منہ موڑنے والا اگرچہ لاکھوں کروڑوں کا مالک ہو مگر اس کا دل بے چین رہے گا اور وہ 99 کے چکر میں ہمیشہ پریشان ہی رہے گا یہ بھی مجھے مل جائے وہ بھی مجھے مل جائے اور اس کا دل نہایت پریشان اور غیر مطمئن رہے گا حتیٰ کہ اسے موت آ جائے گی اور پھر آخرت میں اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا ترجمہ ایک بات فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ تو شیطان نے وسوسہ ڈالا ان کی طرف قَالَ يَا آدَمُ کہنے لگا اے آدم هل أدلك کیا میں تمہیں بتاؤں علی شجرۃ الخلد دائمی زندگی کے درخت کی طرف وملک لا یبلی اور ایسی بادشاہی کی طرف جو جس پر کبھی زوال نہ ہو فَأَكَلَا مِنْهَا تو دونوں نے اس درخت سے کھا لیا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا
تو ظاہر ہو گئیں ان دونوں کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی ان دونوں کے لیے ان کی شرمگاہیں واتفقا یخصفان علیہما وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا اور وہ دونوں اپنے جسموں پر چپکانے لگے اور وہ دونوں اپنے جسموں پر چپکانے لگے من ورق الجنہ من ورق الجنہ جنت کے پتے جنت کے پتے وعصا آدم ربہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ اور آدم نے اپنے رب کی حکم عدولی کی اور آدم نے اپنے رب کی حکم عدولی کی فغوا فغوا تو وہ بہک گیا وہ بہک گیا ثم اجتباہ ربہ ثم اجتباہ پھر اس کے رب نے اس کو چن لیا پھر اس کے رب نے اس کو چن لیا فتاب علیہ فتاب علیہ تو اس پر مہربانی فرمائی اس پر مہربانی فرمائی وہدا وعدا اور ہدایت بخشی اور ہدایت بخشی قال اهبطوا منها جميعا قال اهبطا منها جميعا اللہ نے فرمایا تم دونوں اکٹھے اس میں سے اتر جاؤ اللہ نے فرمایا تم دونوں اکٹھے اس میں سے اتر جاؤ بعضکم لبعض عدو بعضکم لبعض عدو تمہارا بعض کا دشمن ہے تمہارا بعض کا دشمن ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى پھر اگر واقعی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے پھر اگر واقعی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ وَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ تو جو کوئی پوری طرح پیروی کرے گا میری ہدایت کی جو پوری طرح پیروی کرے گا میری ہدایت کی فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ وَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ مصیبت میں پڑے گا اور نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ مصیبت میں پڑے گا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي اور جس نے میری نصیحت سے منہ موڑ لیا اور جس نے میری نصیحت سے منہ موڑ لیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا إِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا اس کے لیے ایک تنگ گزران ہوگی کے لیے ایک تنگ گزران ہوگی وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ اور اٹھائیں گے ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اور اٹھائیں گے ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم